الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما کانا جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه اللہ من النار. فما کانا جواب قومه، پھر نہیں تھا جواب ان کی قوم کے پاس، الا ان قالوا اقتلوه، کہ انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کر دو، او حرقوه، یا اس کو جلا دو، فانجاه اللہ من النار، پھر نجات دی اللہ نے ان کو آگ سے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کہ یہ نشانیاں ہیں یقین رکھنے والی قوم کے لیے. ہم ابراہیم علیہ السلام کا پڑھے نا، اس میں یہاں سے پھر ابراہیم علیہ السلام کا شروع ہو گیا تھا نا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے نا یہ. و ابراہیم اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوا، آ گیا نا ابراہیم علیہ السلام کا آیت نمبر 16 میں. تو یہ جو بات آگے کنٹینیو ہو رہی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہو رہی نا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو ان کے بتوں کی پوجا سے روکا، وہ تو سب واقعہ اپنے کو پتہ ہی ہے، جو بتوں کی پوجا سے روکا، پھر وہ نمرود سے بھی جو بات ہوئی، تو آخری میں کیا ڈیسائیڈ کیا کہ ان کے لیے بہت بڑی آگ جلائی گئی. اور ان کے قوم کے پاس جب انہوں نے بہت بڑا وہ ایک ڈسکشن بٹھایا کہ کس نے مارا یہ بت کو، تو کہا کہ وہ والی جو بات ہوئی کہ بڑے والے بت اس سے پوچھو، مجھے تو نہیں معلوم. پھر جب ان کے قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا، تو ایٹ دا اینڈ انہوں نے کیا کہا کہ یہ برا بول رہا ہے، اسی کو جلا دو، اس کو قتل کر دو. تو پھر ان کے لیے بہت بڑی آگ جلائی گئی، اور یہ نشانیاں تھیں یقین رکھنے والی قوم کے لیے. اور اس وقت جب وہ آگ سے نجات جب انہوں نے پایا، تو کئی روایت میں آتا ہے کہ سارہ علیہ السلام بھی ان کی کزن تھی، یعنی ان کے چچا کی بیٹی تھی، چچا زاد بہن تھی. اور لوط علیہ السلام تو تھے ہی ان کے بھائی، چچا زاد بھائی تھے. تو یہ دونوں ایمان لے آئے تھے، سارہ علیہ السلام اور لوط علیہ السلام. کئی روایت میں آتا ہے کہ آگ سے نجات کے بعد سارہ علیہ السلام سے نکاح ہوا، اس میں اختلاف ہے. لیکن سارہ علیہ السلام کئی روایت میں آتا ہے کہ آگ سے نکلنے کے بعد جب ہجرت کی انہوں نے، جب آگ سے حفاظت نکل گئے، وہ 7 دن وہاں رہے، پھر وہ قوم والوں نے چھوڑ دیا، تو پھر ہجرت کا حکم آ گیا تھا، تو نکل گئے تھے وہ اپنے بستی سے. تو اس کے بعد سارہ علیہ السلام سے نکاح ہوا، کئی روایت میں ایسا آتا ہے. پھر سارہ علیہ السلام سے نکاح ہوا، پھر سارہ علیہ السلام کے ساتھ پھر وہ نکلنے لگے. تو پھر وہ ایک بادشاہ نے پھر سے ان کو پکڑ لیا تھا کہ وہ راہ گیروں کو پکڑ لیتا ہے، ظلم کرتا ہے، ان کی عورتیں اگر خوبصورت ہوئی تو ان کو رکھ لیتا ہے. پھر اس نے سارہ علیہ السلام کے طرف ہاتھ بڑھایا، پھر اس کا ہاتھ شل ہو جاتا. تو بہت بڑا سا واقعہ ہے نا سارہ علیہ السلام کا اور ان کا. تو کئی روایت میں یہ آتا ہے کہ، اور یہ ابھی اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ وہ بھی ان کی بہن تھی، چچا زاد بہن تھی، چچا زاد بہن تھی ابراہیم علیہ السلام. اور لوط علیہ السلام تو ان کے بھائی تھے ہی، چچا زاد بھائی تھے ہی. تو یہ والا واقعہ دیکھ کر وہ ان پہ ایمان لے آئے تھے اور ان کے ساتھ ہو لیے تھے. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اناسا، اور انہوں نے کہا کہ تم بناتے ہو اللہ کے سوا بتوں کو، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، اور دوستی کرتے ہو آپس میں دنیا کے لیے. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، اور قیامت کے دن تم دور ہو جاؤ گے بعض سے. ویلعن بعضکم بعضا، اور تم لعنت کرو گے ایک دوسرے پر. وَمَأْوَكُمُ النَّارُ، اور ٹھکانہ ان کا نار ہوگا، آگ ہوگی. وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ، تو ایمان لے آئے ان پر لوط علیہ السلام ان پر ایمان لے آئے. وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي، اور انہوں نے کہا کہ میں ہجرت کرتا ہوں اپنے رب کی طرف. تو دونوں نے ہجرت کی تھی، اور یہ ہجرت کرنے والے پہلے نبی تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی، اور یہ ملک شام کی طرف گئے. پھر ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں نکل گئے تھے. پھر بعد میں لوط علیہ السلام پہلے ایمان لائے لوط علیہ السلام ان پر، پھر لوط علیہ السلام کو پھر نبوت بعد میں ملی، اور پھر ان کو سوڈان کی طرف جانے کا حکم ہوا. یعنی اس وقت بعد میں ملی نا، کفر کیا یا یہ کیا وہ بات کی بات ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آپ وہ دیکھو نا، پہلے تو معرفت جو بھی ہے وہ جو بھی ہے، لیکن اس وقت جو اللہ کی وحدانیت اور ان کے نبی ہونے پر ایمان لے آئے لوط علیہ السلام پہلے. فآمن لہ لوط، تو ایمان لے آئے ان پر لوط علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی نبوت پر. وقال انی مہاجر الی ربی، تو یہ دونوں کا بھی قول ہو سکتا ہے، یا لوط علیہ السلام کا یا پھر ابراہیم علیہ السلام کا. انہ هو العزیز الحکیم، کے بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے. ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے دیا اس کو اسحاق و یعقوب کو. وجعلنا ذریتہ النبوت، اور ہم نے بنایا ان کی اولادوں میں بھی نبوت ہم نے دی، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو، ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر بہت لمبی نبوت، پورے اولادوں میں نبوت چلی نا. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان کے بعد یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، پھر وہ نبوت لمبی چلی، پوری اولادوں میں ان کی نبوت رہی.
تو ان کو کتنا بڑا دیکھو اللہ تعالیٰ جو اس دنیا میں وہ کرتا ہے، کوئی نیکی کا بہت بڑا عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف دنیا آخرت میں نہیں دنیا میں بھی اس کو بہت سارا اجر دیتا ہے. تو اس کا کیا اجر ملا ابراہیم علیہ السلام کو کہ امام آج تک کہلاتے نا، امام ہیں ہمارے. اور ابراہیم علیہ السلام پر یہود ہو یا نصارہ سب کا ایمان ہے. ابراہیم علیہ السلام پر سب کا ایمان ہے، چاہے وہ یہود ہو یا نصارہ ہو. اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت انہوں نے اپنی ذریت کے لیے دعا کی تھی تو ان کی ذریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت چلی. والکتاب وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، اور ہم نے انہیں کتاب دی اور عطا کیا اجر دنیا میں بھی، یعنی اس کا اجر ان کو دنیا میں بھی ملا کہ امام الناس کہلائے اور تمام جتنے اہل کتاب ہے ان کے بھی امام ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے. اور یہ ہجرت کئی روایت میں آتی کہ 75 سال کی عمر میں ہوئی. اس وقت لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی نا، تو کئی روایت میں آتے ہیں کہ یہ نبوت جب ملی پھر اس کے بعد 75 سال کی ترک وطن کر کے ہجرت 75 سال کی عمر میں کی. اور معلوم کیا ہوا کہ اعمال کی اصل جزا تو آخرت میں ملیں گی، لیکن اس کا کچھ حصہ بھی دنیا میں نقد مل جاتا ہے. ایسے اگر کچھ برے اعمال بھی انسان کرے تو اس کا کچھ حصہ انسان کو دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اعمال دنیا میں بھی اس کو چاہے وہ نیک اعمال ہو یا برے اعمال ہو اس کا کچھ حصہ اس کو دنیا میں بھی ملے گا. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام نے جب کہا اپنے قوم سے إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ کہ تم آتے ہو بے حیائی تم کرتے ہو، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ کہ ایسی بے حیائی جو تم سے پہلے تمام جہانوں میں کسی نے نہیں کی. اور وہ جو زنا کا کام تھا آپس میں مرد مرد سے زنا کرتا تھا تو یہ پہلی ایسی قوم تھی جس نے ایسا کیا تھا. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ، اور یہ 3 بڑے بڑے گناہ ان کی قوم کرتی تھی کہ وہ إِنَّكَ لَا تَأْتُونَ الرِّجَالَ کہ وہ مرد سے بدفعلی کرتے تھے، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ اور راستے پہ مارتے تھے، یعنی راستے میں لوٹتے بھی تھے، راستے والوں کو پریشان بھی کرتے تھے، ان کو قتل گیری بھی کرتے تھے. وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ اور وہ آتے تھے دکھاوا کرتے تھے برائیوں کا. یعنی برائی کیسے کرتے تھے وہ یہ بد فعلی بھی وہ دکھا کر کرتے تھے، مجلسوں میں کرتے تھے. تو یعنی اتنا گندا کام تھا یہ کہ یہ 3 بڑے بڑے کام کے گناہ اپنا دکھا کر مجلسوں میں بدفعلی کرتے تھے وہ کہ اور یہ زنا تو کرتے تھے، اتنا بدفعلی کرتے تھے اور راستے میں لوگوں کو لوٹنا، ان کو پریشان کرنا، ان کو مار ڈالنا اور دکھاتے تھے، مجلسوں میں برا کام کرتے تھے. فما کانا جواب قومہ، اور نہیں تھا کوئی جواب ان کے قوم کے پاس، ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ کہ کہا کہ لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب، ان کنت من الصادقین اگر تم سچے ہو. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، تو انہوں نے پھر دعا کی کہ کہا کہ اے میری رب میری مدد کر، اس فاسد قوم کے شر سے مجھے بچا، میری مدد کر. ولما جاءت رسولنا ابراہیم بالبشری، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے، یہ پوری شارٹ میں ہے اور ملی ہوئی ہے. ولما جاءت رسولنا ابراہیم بالبشری، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشری خوشخبری کے ساتھ، قالوا انا مہلکو اہل ہذہ القریۃ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ہلاک کرنے والے ہیں اہل کو، ہذہ القریۃ اس بستی کے اہل والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں. ان اہلھا کانوا ظالمین کہ اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں. اب دونوں طرف کی باتیں ہیں، ادھر لوط علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، ادھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو 2 فرشتے خوبصورت لڑکے بن کر آئے اس کا بھی بات شروع ہو گئی. اب یہ خوشخبری ان کو لڑکے کی خوشخبری بھی دے دی، اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری کی بھی بات. کتنی چھوٹی آیتیں ہیں اور واقعات سب بڑے بڑے ہو جا رہے ہیں اس میں. اور بشرا سے مراد یہ ہے کہ وہ انہوں نے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دے دی اور کیا کہا کہ یہ ہستی، اور یہ بھی بتا دیا کہ اب ہم عذاب دینے جا رہے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کو کہ انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا. تو اب نبی تھے وہ، دل بڑا نرم تھا. قال ان فیہا لوطا، تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو لوط ہے، میرا بھائی ہے، نبی ہے. قالوا نحن اعلم بمن فیہا، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم زیادہ جانتے ہیں کہ اس میں کون ہے. لننجینہ واہلہ کہ ہم ضرور نجات دے دیں گے اس کو، واہلہ اور اس کے گھر والوں سے مراد وہ پورے لوگ تھے جو ان پہ ایمان لائے. صرف گھر والے مراد نہیں تھے کہ ان کی بیٹیاں یا ان کے بیٹے یا ان کی بیوی، جتنے بھی لوگ ان پر ایمان لائے تھے وہ سارے ان میں اہلہ میں شامل تھے. الا امرأتہ مگر کہ ایک عورت، کانت من الغابرین کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی.
ولما ان جاءت رسولنا، اور جب آئے ہمارے رسول لوط کے پاس، سیاہ بہم تو ناخوش ہو گئے وہ، وذاق بہم اور تنگ ہو گیا، ذرعن ان کا سینہ، وقالوا لا تخف ولا تحزن اور انہوں نے کہا کہ نہ تم غم کرو، نہ تم خوف کھاؤ، نہ تم غم کرو۔ اور جب وہ پورا واقعہ ہو رہا ہے کہ اب فرشتے آ گئے، وہ دو لڑکوں کی شکل میں، پہلے تو ان کو بتائے نہیں تھے، بستی کے باہر کھڑے تھے، ان کی بیٹی ان کو لے کر گئی بستی میں، انہوں نے کہا کہ ہم مہمان ہیں، ہم رات بھر کا ٹھکانہ چاہتے ہیں، تو پھر ان کو رکائی ان کی بیٹی نے، پھر لوط علیہ السلام کو لے کر گئی، پھر لوط علیہ السلام لگاتار انہیں کہتے جاتے تھے کہ تم یہاں کے بستی والے بڑے ظالم ہیں، یہاں کے بستی والے 3 مرتبہ انہوں نے کہہ دیا، تو بھی پھر وہ ان کے ساتھ آ گئے، اور ان کا دل تنگ ہو گیا، خوف زدہ ہو گیا کہ اب میرے مہمان بن کر آئے تو میں ان کی حفاظت کیسے کروں گا، میرے قوم والے کتنے بدکار ہیں۔ انا منجو کا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نجات دیں گے تجھے، اہلک اور تیرے گھر والوں کو، الا امرأتک مگر کہ ایک تیری عورت، کانت من الغابرین کہ وہ رہ جائیں گی پیچھے رہنے والوں میں سے، انا منزلون علی اہل ہذہ القریۃ رجزن کہ ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی پر، رجزن ایک عذاب، من السماء آسمان میں سے، بما کانوا یفسقون کہ وہ فسق جو نافرمانی کرتے تھے اس بنا پہ، وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا اور ہم نے چھوڑا ہے منہا اس میں، آیات بینات کھلی ہوئی نشانیاں، لقوم یعقلون ایک سمجھدار قوم کے لیے۔ اور یہ مکے والوں کے لیے دیکھو کتنی بڑی بات تھی نا کہ وہ آتے جاتے رہتے تھے سوڈان میں سے، اور ان کو اس عذاب کے بارے میں پتہ تھا، وہ پتھروں کے بارے میں سب پتہ تھا کہ کتنا بڑا یہ سب ہوا ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں بار بار آ رہا نا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقف بھی نہیں ہے، تو یہ کتنی بڑی نشانیاں تھی۔ یہ سارے جو باتیں ہو رہی ہیں انبیاء کے بار بار واقعات آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں نبی ہونا بھی ثابت ہوتا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو پورا واقعہ آیا، تو ایسی ایسی باتیں بھی کئی بار آتی تھی جو کہ تورات میں بھی نہیں تھے، اتنے ڈیٹیلنگ میں واقعات آ کے موسیٰ علیہ السلام کے، یوسف علیہ السلام کے جو تورات میں بھی نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا تورات کو جانے، بنا یہودیوں کی کوئی باتوں کو جانے بغیر اتنی ساری باتیں بتانا، یہ ایک معجزہ تھا اس وقت، یہ آپ کی نبوت کی دلیل تھی یہ باتوں کو بتانا، اس لیے بار بار کیا تھا، نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے، نشانیاں، تو یہ سارے قرآن کے معجزات میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت یہ سب چیزیں اتنی ڈیٹیلنگ میں بتانا کہ جو تورات میں بھی موجود نہ ہو، تو یہ آپ کے معجزہ اس میں دلیل تھی نبوت کی ان لوگوں کے لیے اس وقت۔